1951 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں اپنا نام لکھ پڑھ سکنے والے افراد کی تعداد 16.4% تھی، جو 1961 میں 16.3% ہو گئی۔ 1972 میں شرح خواندگی 21.7%، 1981 میں 26.2% اور 1998 میں 43.9% تھی۔ 2008 کے مختلف اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواندہ آبادی کا تناسب 50 اور 56% کے درمیان تھا۔ ان میں 69% مرد اور 43% خواتین تھیں۔ شرح خواندگی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 186ویں نمبر پر ہے اور دنیا کے ان 8 ملکوں میں شامل ہے جہاں تعلیم کے شعبے پر ملکی بجٹ کا صرف 2 سے 3% خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن پہ ایکسپینڈیچر ہے وہ تو جیسے محاورتاً کہتے ہیں نا کہ یہ ستیلی ماں والا سلوک ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی ایجوکیشن پہ خاص اہمیت نہیں دی۔ گو کہ پاکستان کے سب سے منظم شہر اسلام آباد کی 72% سے زائد آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ یہ شہر باقی کے پاکستان کی صرف نصف آبادی کو ہی اس قابل بنا سکا کہ وہ اپنا نام لکھ اور پڑھ سکے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 63 سالوں میں پاکستان میں آنے والی ہر سیاسی اور سماجی تبدیلی کے پیچھے ملٹری اور سول بیوروکریسی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پالیسیاں کار فرما رہی ہیں، جس کا ایک شکار پاکستان کا تعلیمی نظام بنا۔ انگریزی زبان جو ہے وہ بالکل ہمارے ہاں طاقتور طبقے کی ایک اپرچونٹی کی زبان ہے، اور وہ اس لیے اس کو یوں رکھا جاتا ہے تاکہ ہر غریب آدمی جو ہے اگر اس کو زبان وہ سیکھ لے گا تو پھر آپ کے طاقتور طبقے کو، آپ کے جو ایلیٹ ہے اس کو کوئی اور زبان سیکھنی پڑے گی، وہ تمیز نہیں رہ جائے گی، وہ فرق نہیں رہے گا۔ زبیر اقبال نے اپنی زندگی دنیا کی اقتصادی ترقی و تنزلی کے اعداد و شمار جمع کرنے میں گزاری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی تعلیمی پالیسی کے اثرات 2 دہائیوں کے بعد جا کر ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کے تعلیمی شعبے میں کسی واضح سمت کی عدم موجودگی کو پاکستانی معاشرے کی اقتصادی، سماجی اور سیاسی بلوغت مکمل نہ ہونے کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ کہنا درست ہے کہ چونکہ ریسورسز نہیں تھی اس لیے فوکس نہیں ہو سکا، بٹ مقصد یہ ہے کہ قوم نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ایجوکیشن چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں۔ پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اپنے ملک کے تعلیمی نظام کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں، درمیانے درجے کے پرائیویٹ اسکولوں اور اعلیٰ درجے کے مہنگے پرائیویٹ اسکولوں کے علاوہ دینی مدارس میں بٹا ہوا تعلیمی نظام پاکستان میں طبقاتی تقسیم کو مضبوط کر رہا ہے۔ تعلیم کوئی بھی انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ مزید سے مزید بہتر ڈگری کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ علم دوست ہیں، اس لیے بھی کہ وہ آپ کو ایک سی ڈی کے طور پہ کام کرتی ہے تاکہ آپ کو زیادہ مواقع مل سکیں۔ اب پاکستان کا جو بلک ہے ایجوکیشن سسٹم کا، وہ ہے جو آپ کو بہتر مواقع حاصل کرنے میں مدد نہیں کرتا۔ معیشتدان جو اعداد سے تاریخ بنتے اور تصویر بناتے آئے ہیں، پاکستان کی تعلیم سے محروم 8 کروڑ سے زائد آبادی کو اس کی لاسٹ جنریشن قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی تصویر میں ترقی کے رنگ بھرنے کے لیے تقریباً 2.5% کی رفتار سے بڑھتی آبادی میں کمی اور ایسے اسکولوں کی آبادی میں اضافہ کرنا ہوگا جہاں بچے صرف حافظے کا استعمال ہی نہیں، سوچنے، سمجھنے اور خود فیصلے کرنے والا ذہن اور آج کی دنیا میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا ہنر بھی سیکھتے ہوں۔ آیا ہم مدرسوں کو بند کر دیں اور ان کو ریپلیس کریں یا مدرسوں کو ریفارم کریں؟ لگتا یہ ہے کہ اگلے 10-15 سال کے لیے ہمیں ایک ہائیبرڈ پالیسی بنانی پڑے گی جس میں مدرسوں کو ریفارم کرنا ضروری ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے اسکول بنانے ہوں گے۔ لیکن واشنگٹن کے ایک ادارے بروکنگ انسٹیٹیوشن کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی کے اندازے لگائے جا رہے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ ناقص کارکردگی والے پرائمری اور ثانوی سرکاری اسکول ہیں جو اپنے معاشرے کو کارآمد شہری فراہم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔
There was a very interesting study. ایک بہت دلچسپ تحقیق ہوئی ہے جسے لیپس پروجیکٹ کہا جاتا ہے. اس کے تحت پاکستانی ماہرین نے کئی سال کی تحقیق سے یہ نشاندہی کی ہے کہ پاکستان میں اچھے سے برے سرکاری اسکولوں کی حد بہت وسیع ہے. کچھ علاقوں میں زبردست سرکاری اسکول اور کچھ علاقوں میں بہت غیر معیاری اسکول بھی ہیں. پرائیویٹ اسکول شاید کافی حد تک ٹھیک ہیں، مگر سرکاری اسکولوں میں 25% بدترین معیار کے حامل ہیں، جہاں یا تو غیر صحت مند ماحول، غلط رویوں کے ماڈلز، غیر معیاری اساتذہ اور پڑھنے لکھنے میں ناکام بچے غیر معیاری شہری اقدار کی وجہ بن رہے ہیں. یہ تحقیق کبھی مکمل نہیں ہوئی کہ کیا بدترین کارکردگی کے حامل سرکاری اسکولوں پر زیادہ توجہ دے کر کارآمد شہری پیدا کیے جا سکتے ہیں، یا پاکستان کے سارے نونہالوں کو پرائیویٹ اسکولوں کا راستہ دکھانا مناسب رہے گا، اور اگر ہاں تو اس کے لیے والدین کو وسائل کہاں سے میسر آئیں گے. لیکن پاکستان کی نئی قومی تعلیمی پالیسی میں کل ملکی آمدنی کا 7% تک تعلیم پر خرچ کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے طے کردہ ترقیاتی اہداف کی روشنی میں 2015 تک پاکستان میں کل شرح خواندگی 75% تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اگر آپ انسٹیٹیوشنل ایفیشنسی کو بڑھا دیں اور کرپشن کو کم کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہم اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ اس قسم کے ریفارمز وقت لیتے ہیں اور ان کے لیے پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں. لیکن پاکستان کو تعلیمی شعبے میں مدد کے لیے سرگرم امریکی اداروں کا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت نے درست سمت میں قدم بڑھایا تو ہے. I think there are some really good initiatives. میرے خیال میں کچھ بہت اچھے اقدامات ہوئے ہیں جو پاکستانی وزارت تعلیم برطانوی اور امریکی حکومت کے ساتھ مل کر کر رہی ہے، جیسے کہ پاکستان ایجوکیشن ٹاسک فورس کا قیام. یہ پالیسی کاغذوں میں تو بہت اچھی ہے، لیکن حکومت کو ان اصلاحات پر باقاعدہ طریقے سے عمل کیسے کرانا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن جب آبادی کا نصف پڑھنا لکھنا جانتا نہ ہو تو کئی لوگوں کے مطابق یہ سوال جائز ہی نہیں کہ معیار تعلیم کیا ہے اور نصاب تعلیم کیسا ہے. When you want access, we start working on access. The moment we start working on access, you come back from your PhD at Duke University and tell us your quality is no good. Degree colleges, جہاں کہ ہماری انڈر گریجویٹ ٹیچنگ ہوتی ہے اور بلک آف ٹیچنگ ٹیکس پلیس، یہ ہمارا ویکسٹ لنک ہے. جب تک کہ آپ خود اپنے پرابلمس کو اون نہیں کریں گے، اس میں چاہے امریکہ آ کر آپ کی ہیلپ کرے یا چاہے مارس سے کوئی ایلین آ کر آپ کی ہیلپ کرے، یو کین ناٹ سالو دا پرابلمس. کوئی بھی بل ہو، اگر وہ ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہا ہے تو میں اس کے حق میں ہوں اور میں اس کو سپورٹ کروں گا.